بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ کا ذکر یونانیوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی علم اٹھا لیں اس میں کہیں نہ کہیں یونان سے تعلق نکل آئے گا۔ یونانیوں میں ایسا کیا تھا جو وہ اس وقت کی دنیا سے اس قدر مختلف تھے؟ جواب ملتا ہے آزاد سوچ، سوال کرنے کی ہمت اور جواب تلاش کرنے کی جستجو۔ اسی سب کچھ سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں، علوم اور ایجادات کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں ساری طاقت ایک سپہ سالار کے پاس ہوتی تھی، اسی لیے تو وہی تلوار والا حکمران بھی ہوتا تھا۔ وہ اندرونی مخالفین اور بیرونی دشمنوں پر حملہ آور ہوتا رہتا تھا۔ تب ملک نہیں ہوتے تھے، شہر اور قبیلے ہوتے تھے، اور ان کی آپس میں جنگ و جدل جاری رہتی تھی۔ اسی زمانے میں 490 BC یونان کے کمزور شہر ایتھنز پر ان سے کئی گنا طاقتور ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ ادفِ میراتن نامی بندرگاہ تھی جہاں ایرانیوں نے سمندری راستے سے آ کر حملہ کرنا تھا۔ ایتھنز کا ایک سپاہی میراتن سے 2 دن بھاگتا ہوا دوسرے شہر اسپارٹا پہنچا۔ آج کی میراتن ریس اسی واقعے سے جڑی ہے۔ اسپارٹا کے لوگ لڑنے میں مثالی تھے اور ایتھنز والوں کو ان سے مدد کی امید تھی۔ سپاہی کی اتنی لمبی دوڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسپارٹا والوں نے معذرت کر لی، لیکن یہ واقعہ ایتھنز اور دنیا کی تاریخ کا اہم نقطہ ثابت ہوا۔ ایتھنز والوں کے ایرانیوں کو شکست دی اور آگے ایک نئے ایتھنز کی بنیاد رکھی گئی۔ ایتھنز کے حکمران کلیسٹھنیز کو خیال آیا، اگر سب لوگ مل کر ایک حکمران منتخب کریں تو فیصلہ اور اقتدار فرد واحد سے نکل کر تمام شہریوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس سے رعایا اور آقا والا نظام ختم ہو جائے گا، سب شہری ایک ہی مقام پر کھڑے ہوں گے۔ اس طرح کلیسٹھنیز نے جمہوری نظام کی بنیاد رکھی۔ آغاز میں نظام بہت اچھا رہا، لیکن بعد میں سیاست دانوں نے دھاندلی کرنا سیکھ لی۔ دھاندلی کر کے ہی کلیسٹھنیز کو شہر بدر کر دیا گیا، لیکن نیا خیال، نیا نظام معاشرے کا حصہ بن چکا تھا، اس لیے ترقی اور جدت کا سلسلہ جاری رہا۔ قانون عوامی رائے سے بننے لگے، عدالتی نظام کی بنیاد پڑی، بولنے اور پوچھنے کی آزادی ملی، سائنسی علوم کا آغاز ہوا، ادبی اور تخلیقی سرگرمیوں کو معاشرے کا حصہ بنایا گیا، کھیلوں کے مقابلے ہونے لگے، کاروبار اور تجارت کو زبردست وسعت ملی۔ ایتھنز ترقی کرتا کرتا بڑھتا گیا اور دیگر شہروں کو اپنا حصہ بنا کر یونان بن گیا۔ اس کی ترقی کا پہیہ پوری رفتار سے پیریپلیس کے دور 429 سے 495 BC میں چلتا رہا۔ پیریکلیس نے ہی خواتین کی برابری کا آغاز کیا، اس طرح خواتین معاشرے میں مزید اہم کردار ادا کر سکیں۔ ملک بھر میں شاندار عمارتیں بنی اور آج بھی بہت سی اہم عمارتیں اسی طرز پر تعمیر کی جاتی ہیں۔ سوچنے اور پوچھنے کی آزادی کو بڑھاوا دینے والوں میں اہم نام سقراط کا ہے۔ وہ لوگوں کو گفتگو کا حصہ بناتا، انہیں سوال کرنے اور جواب تلاش کرنے پر آمادہ کرتا۔ سقراط کے اثر نے حد، ادب اور بادشاہی نظام کی باقیات کا ایتھنز سے نکال پھینکا، اور آج بھی سقراط ہر شہر اور ملک میں کسی نہ کسی طرح موجود اور مصروف ہے۔ سقراط کہتا تھا، کسی بھی بات کو سوچے اور سمجھے بغیر قبول نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایتھنز نے یونان کے ہی دوسرے حصے اسپارٹا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، سقراط نے سخت اعتراضات کیے۔ حملے میں ناکامی ہوئی اور شہر ایتھنز کا اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ فوجی قوت کے طور پر دوبارہ نہ ابھر سکا۔ اسی زمانے میں الیکشن ہوا اور الیکشن خریدنے کی رسم کا آغاز ہوا۔ چند دولت مند سیاستدانوں نے ووٹ خریدے اور اقتدار میں آتے ہی تمام فوجیوں جرنیلوں کو سزائے موت سنا دی۔ سقراط کو بھی طلب کیا گیا، اس پر سوالات پوچھنے، اعتراض کرنے، معاشرے کو سوچنے پر مائل کرنے کی فرض جرم عائد کی گئی۔ سقراط کو معافی مانگ کر دوبارہ ایسا نہ کرنے یا پھر زہر کا پیالہ پینے کی پیشکش کی گئی۔ سقراط نے نہ صرف اپنے نظریات کو ٹھیک قرار دیا بلکہ ان پر قائم بھی رہا۔ اس نے خود کو بطور ریاست کا معمار قبول کیے جانے اور بطور انعام مفت خوراک مہیا کیے جانے کی درخواست کر دی۔ جب دلائل نہ ہو تو اختیار اور طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ یہی سب کچھ سقراط کے ساتھ ہوا۔ اسے زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا گیا، جو وہ خوشی سے پی گیا۔ جسم مر گیا، لیکن سقراط آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا تب تھا۔ ایتھنز کا عسکری مقام تو ختم ہو گیا، لیکن علمی اور ادبی مقام بڑھتا رہا۔
سقراط کے ساتھیوں نے اسی نظریات اور گفتگو کی بنیاد پر جدید علوم کی ایسی بنیاد رکھی جو آج بھی قائم ہے۔ ایتھنز کی تاریخ ہمیں سماجی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے، اپنے عقائد و نظریات کو سوچنے اور پرکھنے کی دعوت دیتی ہے، سوال پوچھنے اور جواب تلاش کرنے پر مائل کرتی ہے۔ ہو سکے تو ہر خوف ایک طرف رکھ کر اپنے آپ سے سوال کیا کریں، میں ایسا سمجھتا ہوں تو کیوں، کیا دلیل ہے، انصاف کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے قبولیت کیسے ہو سکتی ہے، وغیرہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔